السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے رانی کھیت۔ رانی کھیت کی بیماری مرغیوں میں انتہائی خطرناک اور مہلک وائرل بیماری ہے۔ اس کی بروقت تشخیص، احتیاطی تدابیر اور مناسب معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فارم بنانے والوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کی ویڈیو کو زیادہ توجہ سے دیکھیں، جبکہ گھریلو فارمنگ والے بھی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور ضروری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ویسے گھروں میں پالی جانے والی مرغیاں اچھی قوت مدافعت رکھتی ہیں اور بیمار کم ہوتی ہیں، البتہ احتیاط ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو بھی معلومات ہیں ہم اس کو لازمی اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم مرغی پالنے کے فائدے بتاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں ان کے نقصانات کے بارے اور پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں تاکہ بعد میں کسی کا نقصان نہ ہو۔ مرغیوں کی خطرناک بیماری رانی کھیت جانیے اور محفوظ رہیں۔ مرغیاں پالنے کے شوقین حضرات، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی مرغیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری ہے رانی کھیت، جسے نیو کاسل بیماری، نیو کاسل ڈیزیز ND کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی متعدی اور جان لیوا وائرل بیماری ہے جو دنیا بھر میں مرغیوں اور دیگر پرندوں کو متاثر کرتی ہے۔ رانی کھیت کیا ہے؟ رانی کھیت ایک پیرامکسو وائرس ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ یہ وائرس مرغیوں کے اعصابی نظام، نظام تنفس اور نظام پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس بیماری کی شدت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اکثر صورتوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور بڑی تعداد میں مرغیوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ رانی کھیت کی وجوہات اموات کیسے ہوتی ہے؟ رانی کھیت کا وائرس مختلف طریقوں سے پھیل سکتا ہے۔ براہ راست رابطہ، بیمار مرغیوں سے صحت مند مرغیوں کا براہ راست رابطہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہوا کے ذریعے، وائرس ہوا میں موجود ذرات کے ذریعے ایک فارم سے دوسرے فارم تک پھیل سکتا ہے۔ آلودہ اشیاء، آلودہ خوراک، پانی، برتن، بستر، گاڑیاں، کپڑے بھی وائرس کو منتقل کرنے کی اس سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ جنگلی پرندے بھی اس کی وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ انسان فارم پر کام کرنے والے افراد اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، وہ بھی وائرس کو ایک شیڈ سے دوسرے شیڈ یا ایک فارم سے دوسرے فارم تک منتقل کر سکتے ہیں۔ رانی کھیت کی علامات، بیماری کی پہچان کیسے کریں؟ رانی کھیت کی علامات بیماری کی شدت اور مرغی کی عمر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ عام علامات درج ذیل ہیں: سانس لینے میں دشواری، کھانسی، چھینکیں، سانس لینے میں زور لگانا، گلے سے غیر معمولی آوازیں آنا۔ اعصابی علامات: گردن کا مڑ جانا، پاؤں اور پروں کا فالج، غیر متوازن چال اور جھٹکے آنا۔ نظام کے علامات: سبز یا سفید اسهال، ڈائریا اور بھوک میں کمی۔ انڈوں کی پیداوار میں کمی، انڈوں کی تعداد میں اچانک کمی، انڈوں کا پتلا یا خراب شیل ہونا۔ ڈپریشن: مرغیوں کا سست اور کمزور ہونا، آنکھوں اور ناک سے رطوبت کا بہنا، چہرے اور گردن میں سوجن، اچانک اور بڑی تعداد میں مرغیوں کی موت۔ اگر آپ نے لاکھوں روپے کی سرمایہ لگایا ہے اور اپنی مرغیوں میں ان میں سے کوئی بھی علامات دیکھیں تو فوری طور پر اقدامات کریں۔ کسی مستند ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی جو واقعی ڈاکٹر ہو، نہ کہ عطائی ڈاکٹر۔ رانی کھیت سے بچاؤ، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ رانی کھیت ایک وائرل بیماری ہے جس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، اس لیے اس سے بچاؤ ہی سب سے عام ہے۔ چند احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویکسینیشن: رانی کھیت سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ویکسینیشن ہے۔ اپنے چوزوں کو مقررہ وقت پر رانی کھیت کی ویکسینیشن ضرور لگوائیں۔ ویکسینیشن کا شیڈول اپنے علاقے کے ویٹرنری ڈاکٹر سے مشورہ کر کے طے کریں، کیونکہ ویکسینیشن ایک خاص طریقے سے استعمال کروائی جاتی ہے۔ اگر اس کے استعمال میں غلطی کی جائے تو ویکسینیشن ضائع ہو سکتی ہے اور ہر کامیابی نہیں ملتی۔ بائیو سیکورٹی کے اقدامات: اپنے فارم میں سخت بائیو سیکورٹی کے اقدامات اپنائیں۔ فارم پر غیر ضروری افراد اور گاڑیوں کی آمد و رفت کو محدود کریں۔ صفائی ستھرائی: مرغی خانے اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں۔ باقاعدگی سے جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں۔
خوراک اور پانی مرغیوں کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک اور صاف پانی مہیا کریں۔ نئے پرندے کا کرتینہ نئے لائے گئے پرندوں کو کم از کم 15 دن کے اپنے پہلے فلاک سے الگ رکھیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ کسی بیماری سے پاک ہیں۔ جنگلی پرندوں سے بچاؤ، اپنی مرغی خانے کو اس طرح محفوظ بنائیں کہ جنگلی پرندے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ بیمار مرغیوں کو فوری طور پر الگ کرنا، اگر کوئی مرغی بیمار نظر آئے تو اسے فوری طور پر صحت مند مرغیوں سے الگ کر دیں تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے۔ مردہ مرغیوں کو صحیح طریقے سے تلف کرنا، مردہ مرغیوں کو زمین میں گہرا دفن کریں تاکہ وائرس نہ پھیل سکے۔ رانی کھیت کا علاج۔ بدقسمتی سے رانی کھیت کا کوئی مخصوص اینٹی وائرل علاج دستیاب نہیں ہے۔ علاج کا مقصد صرف علامات کو کم کرنا، ثانوی انفیکشن بچانا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی مرغیاں رانی کھیت سے متاثر ہو جائیں تو فوری طور پر اپنے قریبی ویٹرنری ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو چند ضروری چیزیں کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ متاثرہ مرغیوں الگ کرنا، بیمار مرغیوں کو فوری طور پر صحت مند مرغیوں سے الگ کر دیں، ان کی اچھی نگہداشت کریں۔ بیمار مرغیوں کو گرم، خشک اور آرام دہ ماحول فراہم کریں۔ انہیں آسانی سے ہضم ہونے والی خوراک اور صاف پانی مہیا کریں۔ اینٹی بائیوٹکس۔ اگر ثانوی بیکٹیریل انفیکشن کا خطرہ ہو تو ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایت پر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کی جا سکتی ہیں۔ وٹامنز اور الیکٹرولائٹس۔ مرغیوں کی قوت مدافعت بڑھانے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وٹامن اور الیکٹرولائٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رانی کھیت ایک سنگین بیماری ہے جو آپ کی پولٹری کے کاروبار کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے اس کے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بروقت ویکسینیشن اور سخت بایو سیکورٹی کے اقدامات آپ کی مرغیوں کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی مرغیوں میں رانی کھیت کی علامات نظر آئیں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ فوری طور پہ قریبی کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ صحیح تشخیص کر سکے اور آپ کو مناسب رہنمائی فراہم کر سکیں۔ اپنی مرغیوں کا خیال رکھیں اور صحت مند رکھیں، اپنے پولٹری فارم کو خوشحال رکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا چاہیے۔ تب تک کے لیے، جب تک نیکسٹ ویڈیو بنتی ہے، خدا حافظ۔